اچھا آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو امتحان پہ اثر انداز ہو، دیٹس اٹ. یہ تو ہو گیا ہمارا قانون. اب جو اصل بات ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کیا. ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں. اس کے اوپر 30 کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں. 30 کمیٹیز، ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں. کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ 1876 میں پیدا ہوئے. یہ جو بڑے بڑے اسکولوں کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 1976 میں پیدا ہوئے. اب یہ ہماری بھی انہوں نے غلطی کی تصحیح کی ہے. اور یہ ہمارے میں یہ آکسفورڈ لیول کی باتیں میں کر رہا ہوں اور کیمبرج کی ہم نے کسی چھوٹے کو ہاتھ نہیں ڈالا. جو سب سے بڑے پبلشرز ہیں ہم نے ان کو پکڑا ہے. 31 پبلشرز ہیں آج کی گفتگو میں اور 100 کتابیں ہیں جو بین کی ہیں. علامہ اقبال کا ہم نے پڑھا کہ وہ نومبر میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں. یہ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے. ہمیں آج تک یہ پتہ ہے کہ ہمارے 36 ضلع ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں 35 ضلع ہیں. ہمارا آخری ضلع جو بنا تھا پنجاب کا وہ چنجوٹ تھا 2009 میں. اس بات کو بھی 11 سال ہو گئے اور ہمارے بچے کو آج بھی آکسفورڈ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ضلع آپ کے 35 ہیں. پھر اس میں جو شدید ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ توہین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بڑی واضح انداز میں آپ کو ہم کتابوں سے دکھا سکتے ہیں وہ کی گئی ہے. اور ایک بڑی حیران کن معلومات اس میں دی گئی ہیں کہ پاکستان قائم کرنے کا جو ہم نے پڑھا نا 3 جون کا منصوبہ 1947 کہ وہ انگریزوں نے اعلان نہیں کیا تھا، وہ قائد اعظم نے خود ہی اعلان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا یہ ایسی حیرت زدہ حیرت والی معلومات ہیں. اس کے بعد ایک کہانی دی گئی ہے بچوں کو. ہم دیکھیں کہانیاں اس لیے سکھاتے ہیں نا کہ وہ اخلاقیات اچھی ہوں. اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا، میرا دادا ڈاکو تھا، میرا ماموں فلاں تھا، میرا استاد فلاں تھا، عدلیہ یہ ہے اور اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکو بننا ہے. یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نظم پوری چھپی ہوئی ہے ماشاءاللہ 2 صفوں کی. اور ایک بہت ہی الارمنگ بات کہ ہمارا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا. اس میں ہمارا جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو نقشے میں انڈیا کے دکھایا گیا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کون سی ایسی غلطی ہے جسے ہم کو ٹائپنگ مسٹیک ہیں. دیئر فور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس کی یہ کوئی ایک آدھ فائل اگر آپ مجھے دے دیں. مثلا میں ایک آدھ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کی ہے، زیادتی کیا کی ہے. یہ لکھتے ہیں جنگ غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کفار جو ہے میدان میں آئے. جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر اب یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر آئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اس میں دی گئی ہیں. کوئی ایک آدھ اور دے دے. اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے جی اقوال زرعی. اچھا قول بچوں کو ہم نے سکھانے ہیں. سب سے بڑا قول تو ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے. پھر حدیث شریف ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، قائد اعظم کے ہیں، علامہ اقبال کے ہیں. انہوں نے قول دیا ہے گاندھی کا اور ایک دیا ہے نامعلوم کا. اب یہ اس سے اچھی باتیں ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے مشاہیر ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی گاندھی صاحب کا ہماری کتاب میں کیا تعلق ہے. اچھا اس کتاب میں اس سبق جو میرے سامنے ہے یہ آکسفورڈ کی کتاب ہے. انہوں نے یہ بتانے کے لیے زور لگایا ہے کہ پاکستان کی ہر چیز خراب ہے، غلط ہے، ہم بالکل ڈاؤن ہیں اور انڈیا سب سے اوپر ہے اور انڈیا کا جو ہے وہ اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ پورا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے، بھائی کمپیریزن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارا سری لنکا کے ایم ڈی ٹیکسٹ بک بورڈ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.